السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج سنت طریقے سے کیسے کیا جائے اس پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم تلبیہ کے مسائل پڑھیں گے۔ عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ اب دیکھنے کتنی فضیلت ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ تلبیہ کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز زمین کے آخری کناروں تک جاتی ہے تو تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں، اور جب کنکر اور پتھر بھی لبیک پکارتے ہیں تو جس نے تلبیہ کہا ہوتا ہے اس کو ان سب کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حج لا ریاء فیہا ولا سمعہ کہنا مسنون ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سواری پہ حج کیا جس کی پالان پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو چادر درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ دکھاوا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ تو اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حج کی نیت کرنی ہے تو ہمیں ساتھ نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس میں نہ دکھاوا ہو اور نہ شہرت طلب کرنا ہو، کیونکہ اگر ہماری نیت غلط ہو اور ہماری نیت ہو کہ ہم دکھاوا کریں سب لوگوں کے سامنے اور اس حج سے ہمیں شہرت ملے تو پھر وہ جو حج ہے ہم اس حج سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے، ہر کام کس کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ یہ شافعی کی حدیث ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ تلبیہ کے الفاظ میں اللہ کی تعریف ہے نا، تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت خلاد بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ پکارنے چاہیے، عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ صرف اتنی آواز سے کہنا چاہیے جسے وہ صرف خود سن سکے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے، یعنی کہ جب آپ نے میقات پہ نیت کر لی ہے
نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے مکہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہنا ہے۔ آپ نے اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھا، اور جب آپ مسجد الحرام جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تک آپ نے تلبیہ پکارتے رہنا ہے۔ مردوں نے اونچی آواز میں پکارنا ہے اور عورتوں نے آہستہ آواز میں پکارنا ہے۔ حج میں 10 ذی الحج قربانی کے دن شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے تک تلبیہ پکارنا ہے۔ جیسے ہی شیطان کو جب کنکریاں مارنا شروع کرنا ہے تو پھر تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی کہ اب گروپس بنے ہوتے ہیں نا حج کے دنوں میں، اور عمرے میں بھی اکثر گروپس بن کے جاتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ گروپس میں 10 15 20 لوگ ہیں، اب سب اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پکاریں، اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ مردوں نے اونچی آواز میں ضرور پکارنا ہے، مگر بہت اونچی آواز میں نہیں کہ سب ڈسٹرب ہوں۔ فرض کریں جہاز میں بیٹھے ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، تو جدہ پہنچنے سے پہلے میقات آ جاتی ہے، اور وہاں جہاز میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ کی میقات آ گئی ہے، تو آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کے بعد پھر جو حاجی لوگ ہیں وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جہاز میں اتنی اونچی آواز میں نہیں تلبیہ پکارنا کہ سب لوگ ہی ڈسٹرب ہو جائیں۔ مردوں نے اونچی آواز میں پکارنا ہے، لیکن آہستہ آواز، اتنی بھی اونچی نہ ہو کہ ساتھ بیٹھے لوگ ڈسٹرب ہوں، تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اور تلبیہ سے متعلق اور ایک اور آپ کو ٹپ دے دوں، یہ کسی کا ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اذان جب ہو اذان کا جواب دے، اذان کا جواب دینے کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پکارے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کی دعا پڑھے، اور پھر اللہ سے صدق کے دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حج و عمرے کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دیں گے۔ یہ کسی کا ذاتی تجربہ ہے، اور اس تجربے کو میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کیا تھا، اور الحمدللہ پھر اللہ نے مجھے عمرہ کروا دیا تھا۔ تو اس لیے یہ ذاتی کسی کے تجربے کی بنیاد پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسباب تو اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں نا، اور اللہ جس مرضی طریقے سے ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیں۔ تو تلبیہ کو آپ نے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ تلبیہ میں اللہ کی جو ہے نا ساری تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔